رشتہ داروں کو دینے سے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بے شک اللہ عدل اور احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم فرماتا ہے اور بے حیائی اور ہر بری بات اور ظلم سے منع فرماتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دینار تو اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور جو دینار تو غلام کی گردن آزاد کرنے میں خرچ کرے اور جو دینار تو کسی مسکین پر صدقہ کرے اور جو دینار تو اپنے گھر والوں پر خرچ کرے، ان سب میں سب سے زیادہ ثواب اس کا ہے جو تو اپنے گھر والوں پر خرچ کرے۔ حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عام مسکین پر صدقہ کرنا ایک صدقہ ہے اور وہی صدقہ اپنے رشتہ دار پر کرنا دو صدقے ہیں، ایک صدقہ اور دوسرا صلہ رحمی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے امت محمد، قسم ہے اس کی جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا، اللہ تعالیٰ اس شخص کے صدقہ کو قبول نہیں فرماتا جس کے رشتہ دار اس کے سلوک کرنے کے محتاج ہوں اور یہ غیروں کو دے۔ قسم ہے اس کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف قیامت کے دن نظر نہ فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرورت مند رشتہ داروں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی رشتہ دار کی مالی یا کوئی اور مدد کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس انداز میں اس تک رقم یا کوئی اور چیز پہنچائی جائے جس میں اسے لیتے ہوئے شرم بھی محسوس نہ ہو اور اس کی غیرت و خودداری پر بھی کوئی حرف نہ آئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 شخص ہیں جن پر اللہ تعالیٰ اس دن سایہ کرے گا جس دن اس کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس نے کچھ صدقہ کیا اور اسے اتنا چھپایا کہ بائیں کو بھی خبر نہ ہوئی کہ دائنے نے کیا خرچ کیا۔ ہمارے بزرگان دین اپنے ساتھ تعلق رکھنے والوں کی امداد کس طرح کیا کرتے تھے اس کی ایک جھلک ملاحظہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر طراسوس کی طرف جاتے اور وہاں ایک مسافر خانے میں ٹھہرے۔ ایک نوجوان آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر حدیث سنا کرتا۔ جب بھی آپ رقہ نامی شہر میں تشریف لاتے تو وہ نوجوان حاضر خدمت ہو جاتا۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رقہ پہنچے تو اس نوجوان کو نہ پایا۔ اس وقت آپ جلدی میں تھے کیونکہ مسلمانوں کا ایک لشکر جہاد کے لیے گیا ہوا تھا اور آپ بھی اس میں شرکت کے لیے آئے تھے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی معلومات کرنے کی بجائے لشکر میں شامل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور جب حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ غازی بن کر واپس طراسوس آئے اور رقہ پہنچ کر اپنے اس نوجوان شاگرد کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا کہ نوجوان مقروض تھا اور اس کے پاس اتنی رقم نہ تھی کہ وہ قرض ادا کرتا، لہٰذا قرض ادا نہ کرنے کی وجہ سے اسے گرفتار کر لیا گیا۔ جب آپ کو یہ معلوم ہوا تو حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، میرے اس نوجوان شاگرد پر کتنا قرض تھا؟ کہا گیا کہ 10,000 درہم۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے پوچھتے قرض خواہ کے گھر پہنچے، اسے 10,000 درہم دے کر اپنے شاگرد کی رہائی کا مطالبہ کیا اور کہا جب تک میں زندہ رہوں اس وقت تک کسی کو بھی اس واقعے کی خبر نہ دینا۔ پھر راتوں رات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے رخصت ہو گئے۔ قرض خواہ نے صبح ہوتے ہی مقروض نوجوان کو رہا کر دیا۔ نوجوان جب باہر آ گیا تو لوگوں نے اس سے کہا، حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے متعلق پوچھ رہے تھے اور اب وہ واپس جا چکے ہیں۔ یہ سن کر نوجوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں نکل پڑا اور 3 دن کی مسافت طے کر کے آپ کے پاس پہنچا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دیکھا تو پوچھا، اے نوجوان تم کہاں تھے؟ میں نے تمہیں مسافر خانے میں نہیں پایا۔ نوجوان نے کہا، اے ابو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے قرض کے عوض قید کر لیا گیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، پھر تمہاری رہائی کا کیا سبب بنا؟ نوجوان نے عرض کی، اللہ عز و جل کے کسی نیک بندے نے میرا قرض ادا کر دیا، اس طرح مجھے رہائی مل گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نوجوان
اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اس نے کسی کو تیرا قرض ادا کرنے کی توفیق دی اور تجھے رہائی عطا فرمائی۔ راوی کہتے ہیں جب تک حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہے تب تک اس قرض خواہ نے کسی کو بھی خبر نہ دی کہ نوجوان کا قرض کس نے ادا کیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کے بعد اس نے سارا واقعہ لوگوں کو بتا دیا۔ ہمیں حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ مدد کرو، ایسی مدد کرو کہ پریشان حال کی مدد بھی ہو جائے اور کسی کو اس کی خبر بھی نہ ہو۔